آواز جرس کے سامعین کی خدمت میں محمود احمد کا سلام و آداب۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، کسی مسلمان کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ دوسرے مسلمانوں سے نفرت نہ رکھے۔ وہ اگر دوسرے مسلمانوں سے نفرت کرتا ہے تو ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ وہ اگر حسد کرتا ہے تو نیکیوں کا خرمن جل جاتا ہے۔ وہ اگر کسی مسلمان کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے غضب کا مستحق بن جاتا ہے۔ وہ اگر کسی مسلمان کی عیب کھولتا ہے تو مالک حقیقی کی جانب سے پردہ دری اور بے آبروئی کی وعید سنتا ہے۔ وہ اگر اپنے مسلمان بھائی کا خون بہاتا ہے تو جہنم کے شعلے ہمیشہ کے لیے اس پر لازم ہو جاتے ہیں۔ اسے دوسرے مسلمان سے نفرت اور حسد اور چھیڑ چھاڑ کرنے کی قطعی اجازت نہیں، بلکہ اسے تو دوسرے مسلمان سے صرف محبت کرنے کا حکم ہے۔ خواہ وہ غریب اور فقیر، خواہ وہ رنگ کا کالا اور شکل کا بدصورت ہو، خواہ وہ عربی ہو یا عجمی، ایشیائی ہو یا افریقی، ہندی ہو یا چینی، یہاں تک کہ اگر مسلمان شراب نوش، زناکار اور فاسق و فاجر بھی ہو تو ہم اس کی شراب نوشی، زناکاری اور فسق و فجور سے تو نفرت کر سکتے ہیں، لیکن خود اس مسلمان سے اگر مسلمان ہونے کی حیثیت سے نفرت کی تو ہمارا اپنا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ یاد رکھیے کہ گنہگار مسلمان کی مثال قرآن حکیم کے اس مقدس مرد کی سی ہے جو ہماری غفلت کی وجہ سے گندگی میں گر گیا۔ ظاہر ہے کہ گندگی میں گر جانے کی وجہ سے ہم معاذ اللہ اس مرد سے نفرت نہیں کریں گے، بلکہ اسے انتہائی محبت اور چاہت کے ساتھ وہاں سے اٹھا کر اسے دھو کر خوشبو لگا کر کسی اونچی جگہ پر رکھیں گے جو اس کا اصل مقام ہے۔ پھر یہ بات بھی پیش نظر رکھنی چاہیے کہ انبیاء علیہ السلام کے علاوہ آخر وہ کون سا انسان ہے جسے کبھی گناہ نہ ہوا؟ یہ الگ بات ہے کہ کسی کے گناہوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور کسی کے گناہ دنیا والوں پر ظاہر ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شخص کو پیش کیا گیا جس پر اس کے کسی جرم کی وجہ سے حد واجب ہو گئی تھی۔ لوگوں نے اس کے گرد ہجوم کر لیا۔ آپ نے فرمایا، میں تم لوگوں کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ وہ شخص جو اس جرم کا مرتکب ہو چکا ہے وہ یہاں سے چلا جائے، تو وہ سارا ہجوم منتشر ہو گیا۔ تو مسلمان اگر گنہگار بھی ہو تو بھی اس سے نفرت جائز نہیں ہے، بلکہ ہر حال میں مسلمان سے محبت کرنی چاہیے، اور محبت بھی اس انداز کی جس طرح کی محبت کا حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم مسلمانوں کو آپس میں رحم کرنے، محبت کرنے اور ایک دوسرے کی جانب جھکنے میں ایسا دیکھو گے کہ جیسا کہ جسم کا حال ہوتا ہے، اگر ایک عضو کو کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے تو جسم کے بقیہ اعضاء بے خوابی اور بخار کے ساتھ اس کا ساتھ دیتے۔ اگر آپ کو کبھی زندگی کی کشاکش سے فرصت ملے تو اس حدیث کی روشنی میں آپ اپنے رویے کا، اپنے اخلاق کا اور اپنے طرز زندگی کا جائزہ تو لیجیے۔ کیا واقعی ہم اپنے مسلمان بھائیوں سے ایسی محبت رکھتے ہیں؟ کیا واقعی دوسرے مسلمان کو دکھ درد میں دیکھ کر ہمارے سینے میں ٹیس اٹھتی؟ کیا واقعی کسی ستم رسیدہ کی مظلومیت پر، کسی بیوہ کی آہوں پر، کسی یتیم کے دکھوں پر، کسی بیمار کی سسکیوں پر ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں؟ اگر آپ کسی پریشان حال کی مدد نہیں کر سکتے، اس کے لیے ہمدردی کے دو بول نہیں بول سکتے، تو کسی مسلمان کا مذاق مت اڑائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ہم میں سے کوئی شخص یہ پسند نہیں کرتا کہ اسے گالی دی جائے، یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کا برسر عام مذاق اڑایا جائے، یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کی عزت اور ناموس کو تاراج کیا جائے، یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کا مالی نقصان کیا جائے۔ جب وہ اپنے لیے ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا تو دوسروں کے لیے کیوں پسند کرتا؟ کیا دوسروں کے جذبات اور احساسات نہیں ہیں؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کیا ان کے سینے میں دل نہیں ہے؟ اگر آپ کے غلط رویے سے کسی کا دل ٹوٹ گیا تو آپ کی دنیا اور آخرت تباہ ہو سکتی ہے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دلوں کی فریاد اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت جلد سنتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
مظلوم کی پکار سے بچو، اس لیے کہ جب وہ فریاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے اپنا حق مانگتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی صاحب حق کو اس کے حق سے محروم نہیں کرتا۔ اسلام نے مسلمانوں کے جذبات اور احساسات کا خیال رکھنے کی اس قدر تلقین کی ہے کہ وہ دعا جو کسی بیمار یا پریشان کو دیکھ کر پڑھی جاتی، اس کے بارے میں یہ حکم ہے کہ آہستہ پڑھو تاکہ اس شخص کی دل شکنی نہ ہو۔ حیرت کی بات ہے کہ بعض لوگ اپنا تو یہ استحقاق سمجھتے ہیں کہ ان سے محبت کی جائے، ان کی عزت کی جائے، ان کو اچھے نام سے پکارا جائے، ان کے احساسات کا خیال رکھا جائے، لیکن وہ دوسروں کو ان چیزوں کا مستحق نہیں سمجھتے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کے دل میں تکبر ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو کوئی انوکھی مخلوق خیال کرتے ہیں اور غریبوں اور مزدوروں کو، مجبوروں اور معذوروں کو کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک غریب شخص اپنے امیر دوست کے پاس بے تکلفی سے قریب ہو کر بیٹھ گیا، یہاں تک کہ دونوں میں صرف ایک بالشت کا فاصلہ رہ گیا۔ مالدار نے بڑی حقارت سے کہا، تجھ میں اور گدھے میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی دلیر آدمی تھا، اسے اپنے مالدار دوست کی طوطا چشمی پر بڑا غصہ آیا۔ اس نے کہا، صرف ایک بالشت کا فرق ہے۔ تو سامعین، ہمیں تو ہر مسلمان کے بارے میں یہی سوچنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ ہم سے بہتر ہو، کسی کو بھی حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کسی انسان کے برا ہونے کے لیے بات کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے کسی گنہگار کے بارے میں قسم اٹھا کر کہا کہ اللہ فلاں کو نہیں بخشے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کون میرے بارے میں قسمیں اٹھاتا ہے کہ میں فلاں کو نہیں بخشوں گا؟ میں نے فلاں کو تو بخش دیا، اور اے قسمیں اٹھانے والے، میں نے تیرے اعمال ایک مسلمان کو حقیر سمجھنے کی وجہ سے ضائع کر دیے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص انتہائی نیک اور پارسا شخص تھا۔ وہ جنگل میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا اور اس پر بادل سایہ کیے ہوئے تھے۔ وہاں سے ایک گنہگار انسان کا گزر ہوا، اسے یہ منظر بڑا پیارا لگا اور دل میں ممکن ہے اسے نیک انسان کی محبت آئی ہو، اور سوچا کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اس کی صحبت میں بیٹھنے سے شاید مجھے بھی کچھ برکت حاصل ہو جائے گا۔ جب وہ اس پارسا کے پاس بیٹھنے لگا تو اس نے بڑی حقارت سے اسے بھگا دیا۔ وہ بادل جو اس نیک انسان پر سایہ کیے ہوئے تھا، وہ اسے ہٹ کر گنہگار پر سایہ فگن ہو گیا، اور وقت کے پیغمبر پہ وہی نازل ہوئی کہ ان دونوں سے کہو کہ نئے سرے سے زندگی کا آغاز کریں۔ اس فاسق و فاجر شخص کے گناہ اس کی تواضع کی وجہ سے میں نے معاف کر دیے، اور اس زاہد و عابد کی نیکیاں اس کے تکبر اور دوسروں کو نفرت سے دیکھنے کی وجہ سے ضائع کر دی۔ سامعین، ان روایات اور واقعات سے معلوم ہوا کہ کسی بھی مسلمان کو حقارت اور نفرت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ ہر ایک کو اپنے سے بہتر اور نیک سمجھنا چاہیے، اس سے محبت کرنی چاہیے۔ کسی بھی مسلمان کا پہلا حق جو دوسرے مسلمان پر ہوتا ہے وہ محبت ہے، اور اس حق کو ادا کرنے کی وجہ سے دوسرے حقوق کو ادا کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جب سچی محبت ہوگی تو نفرت و حقارت نہیں ہوگی، بغض اور حسد نہیں ہوگا، پردہ داری اور بے آبرو نہیں ہوگی، لڑائی جھگڑا اور قتل و غارت گری نہیں ہوگی۔ اور جو خوش قسمت انسان حقوق اللہ کے بعد مسلمانوں کے بھی سارے حقوق ادا کرے گا، وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا، وہ زمانے کی قیادت اور سعادت کا مستحق ہوگا، وہ آخرت میں مغفرت اور بشارت کا حقدار ہوگا۔ سامعین، ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کی پردہ پوشی اور بھرم رکھنے کی عادت کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو کوئی اس دنیا میں کسی کی پردہ پوشی کرے گا تو روز قیامت اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ یہاں ہم آپ کو ایک واقعہ سناتے ہیں۔ کسی شہر میں ایک دکاندار تھا جو پھل بیچتا تھا۔ ایک روز ایک گاہک نے دکان میں داخل ہو کر دکاندار سے پوچھا، کیلوں کا کیا بھاؤ ہے؟ دکاندار نے جواب دیا، کیلے 12 درہم اور سیب 10 درہم کے کلو۔ اتنے میں ایک عورت بھی دکان میں داخل ہوئی اور اس نے کہا، مجھے 1 کلو کیلے چاہیے، کیا بھاؤ ہے؟ تو دکاندار نے کہا، کیلے 3 درہم اور سیب 2 درہم کے کلو۔ عورت بہت خوش ہوئی اور اس نے الحمدللہ کہا۔ دکان میں پہلے سے موجود گاہک نے
کھا جانے والی غضبناک نظروں سے دکاندار کو دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، دکاندار نے گاہک کو آنکھ کے اشارے سے تھوڑا انتظار کرنے کے لیے کہا۔ عورت خریداری کر کے خوشی خوشی دکان سے یہ کہتے ہوئے نکلی، اللہ تیرا شکر ہے، میرے بچے انہیں کھا کر بہت خوش ہو۔ عورت کے جانے کے بعد دکاندار نے پہلے سے موجود گاہک کی طرف توجہ دیتے ہوئے کہا، اللہ گواہ ہے، میں نے آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کی۔ یہ عورت 4 یتیم بچوں کی ماں ہے۔ یہ اتنی غیرت مند ہے کہ کسی سے بھی کسی قسم کی مدد دینے کو تیار نہیں۔ میں نے کئی بار کوشش کی ہے اور ہر بار ناکامی ہوئی ہے۔ اب مجھے یہی طریقہ سوجھا ہے کہ جب کبھی یہ آئے تو اسے کم سے کم دام لگا کر چیز دے دوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کا بھرم قائم رہے اور اسے لگے کہ وہ کسی کی محتاج نہیں ہے۔ میں یہ تجارت اللہ کے ساتھ کرتا ہوں اور اس کی رضا اور خوشنودی کا طالب ہوں۔ دکاندار کہنے لگا، یہ عورت ہفتے میں 1 بار آتی، اللہ گواہ ہے، جس دن یہ آ جائے اس دن میری بکری بڑھ جاتی ہے اور اللہ کے غیبی خزانے سے منافع 2 چند ہو جاتا ہے۔ یہ سن کر گاہک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے بڑھ کر دکاندار کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، اللہ کی قسم، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں جو لذت ملتی ہے اسے وہی جان سکتا ہے جس نے آزمایا ہو۔ اور سامعین، ان کلمات کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئندہ ملاقات تک کے لیے محمود احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ رہے ہیں FM دل سے دیسی